السلام علیکم ناظرین، احمان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی پولیس نے شہر میں جرائم کی روک تھام کے لیے اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروشوں اور مفرور ملزمان کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے گزشتہ ہفتے کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ زونز میں چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 837 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 77 کلو 699 گرام چارس ہیروئن اور آئس برآمد کی گئی۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرق حبیب نے کہا کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو فیصلے عدالتیں کریں گی۔ فرق حبیب نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، عدالت نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ کسی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، دھمکیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے چوری اور منی لانڈرنگ کی ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ذرائع ابلاغ پاکستان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے میں ماہر ہیں۔ جب پاکستان اور تنازع کشمیر کی بات آتی ہے تو وہ ہندو طباع کے ترجمان بن کر کام کرتے ہیں۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق بھارت میڈیا سائبر ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کو پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف اہم ہائبرڈ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، کھیلوں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی شعیب ملک کی اہلیہ اور بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے جلد ریٹائرمنٹ کے اعلان کی وجہ سے متعلق انکشاف کیا ہے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ثانیہ مرزا نے ایک بار پھر اعتراف کیا کہ انہیں اتنی جلدی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرنا کسی کے لیے بھی کسی دھچکے سے کم نہ تھا، جسے سن کر سب جذباتی ہو گئے۔ ثانیہ نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کا خیال ان کے ذہن میں کئی عرصے سے تھا اور وہ اس حوالے سے سوچ بھی رہی تھی، لیکن ریٹائرمنٹ کے اعلان کے وقت پریس کانفرنس کے دوران صحافی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریٹائرمنٹ کے اعلان کے وقت میں نے سوچا کہ اب 35 سال کی ہو گئی ہوں تو لوگوں کو اس ریٹائرمنٹ کی کسی نہ کسی وقت پر توقع کرنی چاہیے تھی۔ خانہ فرنگ ایران لاہور میں ایران پاکستان میں سیاحت کا فروغ اور سرمایہ کاری کے مواقع کے عنوان سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایرانی قونصل جنرل لاہور محمد رضا ناظری اور ڈی جی خانہ فرنگ ایران لاہور جعفر روناس نے خصوصی شرکت کی۔ ڈی جی خانہ فرنگ ایران لاہور جعفر روناس نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جتنی تجارت اور پاکستان اور ایران کے درمیان ہو سکتی ہے کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے لاہور کے تاجروں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے احمان نیوز۔ اہلیان لیا کے لیے خوشخبری، ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز۔ ایڈیٹر ان چیف محمد ریحان روحانی۔ اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر۔ اشاعت کا 35 سالہ تجربہ، خوبصورت اشاعت کے ساتھ بہت جلد روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز۔